نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کی مجلس میں چوتھا خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں کے لیے ہے، اس کو شروع کیا تھا، جس میں ہم صرف آیت کا ترجمہ اور اس کا شان نزول ہی بیان کر سکے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179۔ آج اس میں بیان کردہ جو مسئلہ، اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کرنی ہے۔ آیت کا ترجمہ اور شان نزول میں کل عرض کر چکا ہوں کل کی مجلس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قصاص کی فرضیت کو واضح کیا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے لیے قصاص کو فرض کر دیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے میں قتل، اور ایسا قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی جو جس کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ کل اس بات کو میں مکمل نہیں کر سکا، آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جو بیان کیا ہے، اس میں آخر میں اس کی حکمت کو بھی بیان کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ مسئلے دو بیان کیے ہیں، ایک تو قصاص کا مسئلہ اور دوسرا مسئلہ بیان کیا دیت کا۔ قصاص کے مسئلے کو مختصراً یہاں بیان کیا ہے، دیگر آیات میں اور احادیث مطہرہ میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اور تفصیل یہ ہے اس کی کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا ناحق طور پر، اگر ناحق طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب اس کے بدلے میں قصاصاً یہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ قصاص کا نافذ کرنا یہ ورثاء کے ذمے نہیں ہے، یہ حق ہے ریاست کا، یہ حق ہے عدالت کا، یہ حق ہے حکمرانوں کا۔ جس جگہ پر قتل ہوا اس جگہ پر قائم جو بھی حکومت ہے، صاحب اقتدار لوگوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کو، جس نے قتل کیا یعنی قاتل کو، مقتول کے بدلے میں قتل کریں۔ اور یہ شرعی حکم بیان کیا گیا ہے، اور شریعت نے یعنی قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ الحر بالحر۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی مرد نے، اگر کسی غریب آدمی نے اگر کسی کو قتل کر دیا یا طاقتور نے قتل کر دیا، تو ایک مرد نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس گھرانے کے دو دو تین تین چار چار آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر کسی عورت نے قتل کر دیا تو اس کے خامند کو، اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو قتل کر دیا جاتا۔ اگر کسی غلام نے قتل کر دیا تو اس کے آقا کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناانصافی کو، اس ظلم کو ختم کیا ہے، اور انتہائی منصفانہ قانون دیا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے، جو قتل کرے گا اور ناحق قتل کرے گا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کے کسی رشتہ دار کو یا دو تین چار بندوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ قصاص کہا اسی کو جاتا ہے جس میں برابری پائی جائے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرنا، اور اسی کو قتل کرنا جو قاتل ہے، خواہ وہ عورت ہے، مرد ہے، غلام ہے، آقا ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جس نے قتل کیا ہے، اور قتل ہونے والا خواہ کوئی بھی ہے، لیکن قاتل جو ہے، قتل کرنے والا، اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔
اب مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ اب اس کی بیوی کو قتل کریں گے، نہیں کہ جی اس نے عورت کو قتل کیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ قتل ہونے والے مقتول کو نہیں دیکھا جائے گا، قتل کرنے والے یعنی قاتل کو دیکھا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں دیت کا بیان کیا گیا ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تخفیف، آسانی اور سہولت بھی اس امت کے لیے مقرر کر دی، ایک اپنی رحمت کا بھی بیان دے دیا، اور وہ رحمت یہ ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ اب قتل ہونے والا یعنی جو مقتول ہے، اب مقتول کے جو ورثاء ہیں، اب وہ ورثاء اس کی اولاد ورثاء کہلاتے ہیں۔ اب اولاد میں سے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، تو اولاد میں سے اگر کوئی ایک بھی، مثال کے طور پر ایک قتل ہونے والا شخص جو مقتول ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ان 2 بیٹوں میں سے ایک نے اگر قاتل کو معاف کر دیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، 2 لفظ استعمال کیے، ایک اخی کا لفظ استعمال کیا، بہت شاندار لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ جذبات تبرے ہوئے ہوتے ہیں، غصہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، دماغ کے اندر اور دلوں کے اندر ایک انتہائی ابھار ہوتا ہے، جن کے ہاں قتل ہوتا ہے، جس کا باپ قتل ہو گیا، جس کا بھائی قتل ہو گیا، جس کا بیٹا قتل ہو گیا، تو ان سب کے دماغ غصے سے بھرے ہوئے، اور یہ ایک فطری عمل ہے، لازمی بات ہے، یہ جذبات ضرور ابھریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جذبات پر تھوڑا سا اپنی رحمت کا پانی ڈالا ہے اور لفظ استعمال کیا ہے من اخیہ شیء۔ بے شک اس سے بہت بڑا گناہ ہوا کہ اس نے تمہیں اتنا بڑا دکھ دیا کہ تم سے تمہارا بھائی چھین لیا، تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا، تم سے تمہارا باپ چھین لیا۔ غصہ اپنی جگہ پہ حق بجانب ہے آپ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ غصے میں اس بات کو ضرور سامنے رکھو کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ بے شک اس سے یہ گناہ ہوا اور عظیم گناہ ہوا، بہت بڑا گناہ ہوا۔ میرا حکم یہ ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتلى، حکم میرا یہ ہے، تم نے اسے لٹکا دینا ہے، لیکن اگر فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اپنے بھائی کو تم میں سے کوئی معاف کر دیتا ہے، یہ بڑی شاندار بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تمہارے اندر معافی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، فاتباع بالمعروف، تو پھر قاعدے پر عمل کیا جائے گا، اور وہ قاعدہ قانون کیا ہے؟ وہ ہے دیت کا، خون بہا کا۔ اب اس پر قصاص نافذ نہیں ہوگا، اگر وہ رسا میں سے کوئی ایک بھی معاف کر دیتا ہے تو اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا، قصاص کا حکم اس سے منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس پر اب دیت واجب ہو جائے گی۔ فاتباع بالمعروف، اس کی تشریح مفسرین نے لکھی ہے کہ اس پر دیت واجب ہو جائے گی، مقتول پر، قاتل پر دیت واجب ہو جائے گی مقتول کے لیے، مقتول کے ورثاء کے لیے، اس پر خون بہا، جرمانہ واجب ہو جائے گا۔ اب وہ احادیث میں اس کی تشریح اور تفصیل موجود ہے کہ خون بہا، ایک قتل کا جو خون بہا ہے اس کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ، اچھی نسل کے 100 اونٹ یا ان کی قیمت یہ مقتول کے وارثوں کو دیں گے جنہوں نے قتل کیا ہو، یا اگر وہ 100 اونٹ نہیں دے رہے تو پھر 1000 دینار، جو تقریباً اس وقت چاندی کی مالیت جو ہے وہ 36.5 سیر چاندی بنتی ہے، اور تقریباً اگر حساب لگایا جائے تو وہ اونٹوں اور ان کی مقدار قیمت تقریباً برابر ہی پڑتی ہے۔ تو یہ دیت جو ہے یہ وارثوں کو دی جائے گی، اور وارثوں میں ایسے ہی تقسیم ہوگی جس طریقے سے کہ ان کے
وارثوں میں باقی جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے اسی ترکے کی جو تقسیم ہے، جو تقسیم کی وضاحت ہے قرآن پاک میں، جن جن وارثوں کو جس قدر حصہ ملنا ہے وہ ورثاء کو دیا جائے گا دیت میں سے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بیان کیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اب ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ واداء الیہ باحسان، یہ جو دیت دے گا یہ احسان یعنی نیکی کے ساتھ ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا اور اس کو اس طریقے سے نہیں دے گا کہ وہ ان پر کوئی کسی قسم کا احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ ان پر یہ نیکی سمجھ کر کے کہ ان کی نیکی ہے کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا ورنہ اس کی بھی جان جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ دونوں فریقین جو ہیں دونوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین آسانی ہے، مقتولین کے لیے بھی اور قاتلوں کے لیے۔ جس نے قتل کیا یہ حکم اس کے لیے بھی بہترین ہے، اور جن کا قتل ہوا ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دونوں کے لیے رحمت ہے۔ اور آگے فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد اگر زیادتی کریں گے یعنی آپس میں پھر لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کریں گے پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ انتہائی منصفانہ عادلانہ قانون ہے، اور ایسا قانون ہے جس کے ذریعے سے معاشرے میں امن، سکون اور راحت قائم ہوگی۔ اور اگر اللہ کے اس قانون کو ٹھکرا کر کے آپس میں لڑائی جھگڑے کو اور فساد کو، فتنے کو جو ہوا دے گا اور پھر سے معاشرے کے اندر قتل و غارت گیری کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے فرمایا کہ فلہ عذاب علیم، پھر دردناک عذاب ہے ان کے۔ اس کے بعد جو آگے 179 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصاص اور دیت کی جو حکمت ہے، قصاص کی جو حکمت ہے اس کو بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو یہ جو قصاص کا حکم بیان ہوا ہے اس میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے۔ اب یہ حیات اور زندگی کیوں بیان کی ہے؟ یعنی جب ایک آدمی نے ناحق طور پر کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اب اس قاتل کو مقتول کی جگہ پر یعنی ناحق قتل کرنے کی وجہ سے سزائن اگر اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لٹکایا جائے گا، تو یہ پیچھے دوسرے لوگوں کے لیے سد باب ہو جائے گا قتل و غارت گیری کے لیے۔ یعنی ہر بندہ پھر قتل کرتے وقت سوچے گا، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں آج قتل کر رہا ہوں تو قانون سخت ہے، مجھے بھی لٹکا دیا جائے، میں اس کو نہیں مار رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں، تو پھر یہ قتل و غارت گیری، یہ خون بہانا یہ بند ہو جائے گا اور معاشرے میں امن، سکون اور راحت اور چین پھیلے قائم ہو جائے گا۔ یہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی مختلف جگہوں پر، مختلف ممالک میں اس کو ظالمانہ قانون سمجھا جاتا ہے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ در حقیقت وہ اپنے معاشرے میں قتل و غارت کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط اقدام اٹھایا جا رہا ہے جو پھانسی کی سزا کو ختم کر رہے ہیں، یہ قصاص کی سزا کو جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، انہوں نے یوں سمجھیں کہ فتنے اور فساد کو، دہشت گردی کو انہوں نے اپنے ملک میں ہوا دے دی۔ انہوں نے اس کا قانون کی مخالفت کر کے گویا کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں قتل و غارت گیری کو عام کر دیا۔ تو پھر ہر بندے کا جس کو بھی غصہ آئے گا اور شیطان اس کو ابھارے گا، وہ اٹھے گا، اٹھ کر کے جس کی مرضی جان لے لے گا۔ اس کو پتہ ہے جی قتل کے بدلے میں مجھے قتل تو ہونا نہیں، لیکن جہاں قصاص نافذ ہوگا وہاں قتل کرتے وقت بندہ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے، یعنی راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، معاشرے میں امن ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، یہ دوسری، اور لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
یعنی جب قصاص پر عمل کرو گے، قصاص کو نافذ العمل کرو گے، تو پھر تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، یعنی یہ قاتل پھر کوئی بھی نہیں بنے گا، پھر پرہیزگاری آئے گی، یعنی قتل کرنے کا کچھ سوچے گا بھی نہیں، قتل نہیں کریں گے، غصے کو پئیں گے، اور غصے کو پینا، نفس پر قابو کرنا، یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے، یہی سب سے بڑی پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کو اور ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی مجلس میں ہم نے قصاص کے مسئلے کو سمجھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا آج کا چوتھا یہ خطاب جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے، اے ایمان والو، یہ چوتھا خطاب ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آئندہ اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ مجلس میں پانچواں خطاب عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔